إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن مجید میں سچا وعدہ کیا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ بس جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے اپنے اس سودے پہ تم خوش ہو جاؤ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے الطائبون یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے ان کی صفات یہ ہے کہ توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون اللہ کی تعریفیں بیان کرنے والے الصائحون روزے رکھنے والے الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون سجدے کرنے والے
الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلا رہا ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین نظر آتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، غلبہ اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ خود شہداء کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی مقدر اور نصیبے والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شہادت کے بلند مرتبے پہ فائز کر دیں۔ تو یہ شہادتوں کے واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی ہوئے، آپ کی زندگی سے پہلے بھی ہوئے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوئے، اور آج تک یہ جاری ہیں۔ چند ایک واقعات کی طرف میں مختصر آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ محترم بھائیوں، ایک قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ قبیلہ بنو عامر کے لوگ تھے۔ تو کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے جی ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ صحابہ اکرام کو بھیجیں، وہ ہمارے قبیلے کو دین سکھا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 قاری قرآن، حافظ قرآن صحابہ اکرام ان کے ساتھ بھیجے۔ راستے میں بنو سلیم کے لوگ چھپ کر بیٹھے تھے، انہوں نے حملہ کیا اور 70 صحابہ کرام قاری قرآن سارے کے سارے شہید کر دیے۔ یہ شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس واقعہ پہ اتنا غم ہوا کہ آپ 1 مہینہ 5 نمازوں میں ان قبیلوں کے نام لے لے کے ان کے خلاف قنوت نازلہ میں فتوا کرتے رہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء یہ لقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چاچا، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا اور ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، ناک کاٹا گیا، ہونٹ کاٹے گئے، ہار بنا کر ہندا نے گلے میں ڈالا، سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکال کر چبایا۔
اسلامی تاریخ کا شہادت کا واقعہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ 70 شہداء کی لاشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ ہندا مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہندا میرے سامنے نہیں آنا، جب تو سامنے آئے گی تو میرا پیارا چاچا مجھے یاد آ جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ابھی نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور مشرکین مکہ ان کو پکڑ کے سزائیں دے رہے ہیں۔ ابو جہل نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں اسلام چھوڑ دے نہیں تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ صبر و تحمل و ایمان کی پہاڑ سامنے کھڑی ہے۔ اس نے کہا ابو جہل تو نے اسلام کی چاشنی کو چکھا نہیں، تجھے نہیں پتا اسلام کیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا۔ 2 اونٹ منگواتا ہے، دونوں ٹانگیں 2 اونٹوں سے باندھ کر کہتا ہے ابھی وقت ہے، کہتی ہے نہیں چھوڑوں گی اسلام کو، دونوں اونٹوں کو دوڑا دیتا ہے، نیزہ مار کر جسم کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسلام کی یہ پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پہ جان قربان کر دی، لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں میں گھر میں بیٹھا تھا، مکے کی گلیوں میں ایک شور برپا ہوا، پکڑ لو اس کو، لے چلو اس کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کے۔ میں گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان کو پکڑا ہوا ہے، اس کی مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اس کو لے جا رہے ہیں قربان گاہ کی طرف۔ میں بھی لوگوں کو پیچھے کرتے ہوئے سرداروں کی صف میں پہنچ گیا، اتنے میں اس کو میدان میں لے گئے۔ کسی نے پرچھا پکڑا ہوا ہے، کسی نے نیزہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے تیر پکڑا ہوا ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، کسی نے خنجر پکڑا ہوا ہے۔ ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں، لیکن میں دیکھ کر بڑا حیران ہوں، اس نوجوان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں۔ اتنے میں وہ نوجوان بولا اگر اجازت ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ بڑی متان تو سنجیدگی اور بڑے پروکار انداز میں قبلہ رخ ہو کر 2 رکعتیں پڑھی اور جلدی سے سلام پھیر کر بولا زندگی کی آخری نماز تھی، دل کو چاہتا تھا اپنے اللہ سے 4 اور باتیں کر لوں، لیکن جلدی سلام اس لیے پھیر دیا کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت سے ڈرتا ہے۔ پھر کیا تھا، پکڑ کے تختہ دار پہ لٹکا لیا گیا۔ ابھی شروع ہونے والے تھے کہ ایک بولا ٹھہرو، بس اتنی بات کہہ دے کہ میری جگہ پر یہاں محمد ہوتے علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ کہا پاگلو، تم میری ایک جان نکالنے لگے ہو، میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوں، ساری جانیں اسی طرح نکالتے چلے جاؤ۔ میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے آقا کے قدموں میں کانٹا بھی چھپ جائے۔ پھر کیا تھا، پھر کوئی کان کاٹ رہا ہے، کوئی ناک کاٹ رہا ہے، کوئی آنکھیں نکال رہا ہے، کوئی جسم کو زخمی کر رہا ہے، پورا جسم کٹوا لیا، لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اسلامی تاریخ کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ مسیلمہ کذاب یہ یمن کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور اس نے پھر خط لکھا، اور اس خط میں یہ تھا کہ 2 باتوں میں سے آپ کوئی ایک بات قبول کر لیں، یا تو اس بات کا اعلان کر دیں کہ میرے بعد مسیلمہ نبی ہوگا، یہ کہہ دیں، یا پھر یہ طے کر لیں کہ کچھ علاقے آپ کے ہو جائیں، ان میں آپ نبی بن جائیں، اور کچھ علاقے میرے ہو جائیں اور میں نبی بن جاؤں۔
جواب لکھوایا اور کہا کہ لکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور پوری دنیا کے لیے آیا ہوں، اور تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب یہ لکھوایا تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس خط کو لے کر مسلمہ کے دربار میں جائے گا؟ ایک بڑا کمزور سا صحابی اور اپنے سر کے اوپر چھاپڑی اٹھا کر کھجوروں کی گلیوں میں بیچنے والا چھاپڑی فروش فوراً کھڑا ہو کر کہنے لگا جی کہ میں جاؤں گا تاکہ مجھ سے پہلے کوئی اور کھڑا نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو سواری دی، گھوڑا دیا، تلوار دی، ایک نیزہ دیا، اور یہ مسلمہ کے دربار میں جا کر اپنا نیزہ گاڑتا ہے پورے زور کے ساتھ۔ اس کے دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ مسلمہ کہتا ہے یہ کون ہے، اس کی اتنی بڑی جرأت میرے دربار میں آ کر؟ کون ہے، کیسے آیا ہے؟ کہا میں آپ کے پاس اللہ کے پیغمبر کا خط لے کر آیا ہوں۔ اس نے اپنے ایلچی سے کہا کہ اسے خط پکڑو اور پڑھو۔ اس نے جب پڑھا تو اوپر لکھا ہوا تھا مسلمہ کذاب ہے۔ اب سارے درباریوں نے سن لیا۔ اس نے کہا اچھا اس نے تو کہا ہے کذاب ہے، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا میرا خیال پوچھتے ہو؟ جو میرے پیغمبر نے کہا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں کہ تو واقعی ہی کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، میرے فوجی کھڑے ہیں، میری سیکورٹی کھڑی ہے، اور میرے پہرے دار کھڑے ہیں، باڈی گارڈ کھڑے ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں، تیری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ حضرت زید کہنے لگے، حبیب بن زید کہنے لگے میرے 12 بچے ہیں، جب میں گھر سے چلا تھا میں نے ان کی طرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور تو اب کہتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے بڑھتا ہے، تلوار مار کر کے ایک بازو کاٹ دیتا ہے، کہتا ہے اب بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہا وہی ہے جو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہے، تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ تلوار مار کر دوسرا بازو کاٹتا ہے، کہتا ہے اب بتا۔ کہا وہی کہوں گا جو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے، تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ پاؤں کی طرف سے شروع ہوا، پورا جسم کاٹتا چلا گیا، جب تک زبان چلتی تھی یہی الفاظ نکلے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ بہت بڑا شہادت کا واقعہ ہے۔ اپنے جسم کا انگن کٹوا لیا، لیکن ختم نبوت کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ آج کتنے ختم نبوت کے ڈاکو ہمارے سامنے پھر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، ان کو حکومت کے عہدوں کے اوپر فائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے مسلمانوں کو ہوش سے رہنا ہے۔ یہ بڑی پرانت کے ساتھ مرزائیوں کو ملک کے اندر رائج کیا جا رہا ہے اور ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ اور یہودی لابی ہے یہ۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 صحابہ کا مجاہدین کا لشکر دے کر اس کے خلاف قتال کرنے کے لیے بھیجا، اور مسلمہ کا 40,000 کا لشکر تھا مقابلے میں، 40,000 کا لشکر۔
مقابلہ ہوا، یہ ایک قلعے کے اندر جا کر بند ہو گیا، اس کی دیوار بڑی اونچی تھی۔ ایک صحابی کہنے لگے اندر اس کی بہت زیادہ فوج ہے، مجھے کسی طریقے سے اندر آپ پھینک دے۔ ان کو اندر پھینکا گیا، انہوں نے حملہ کیا، اپنے جسم کو کٹواتے کٹواتے دروازہ گیٹ کھول دیا۔ مسلمانوں نے حملہ کیا اور پھر جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، میرے بھائیوں، پھر اس نے مسیلمہ بن کذاب کو قتل کر کے اپنا کفارہ ادا کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے اوپر کسی کو صحابہ نے ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا۔ اس وقت کے جو بھی جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے ان کے خلاف قتال کیا گیا۔ یہ مرزئی مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، صرف غیر مسلم نہیں، یہ مرتد ہیں۔ غیر مسلم کے مسلمانوں کے ملک میں حقوق ہوتے ہیں، مرتد کا کوئی حق نہیں، کوئی حقوق نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حبیب نجار کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ کے نبی آئے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگ نہیں مان رہے تھے۔ حبیب نجار آیا، لوگوں کو کہا یہ اللہ کے نبی ہے، ان کی بات مان لو۔ لوگ کہنے لگے تو بھی ان کی بات مانتا ہے؟ کہا ہاں، میں کیوں نہ مانوں اس اللہ کی بات، اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ لوگوں نے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، مار مار کے شہید کر دیا۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کا اعلان قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو محترم بھائیو، اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک نوجوان کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ جو جادو کے زور کے اوپر اپنی حکومت چلا رہا تھا، ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا، وہ جادو کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی ذہین فطین ایک لڑکا دے دو، میں اس کو جادو سکھا دوں تاکہ میرے بعد تیرا کام چلتا رہے۔ ایک بڑا ذہین بچہ دے دیا گیا، لیکن وہ بچہ جب اپنے گھر سے آتا تو راستے کے اندر ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا دین جو اس وقت تھا اس کا درس دیتا تھا۔ بچہ اس درس میں بیٹھ جاتا، بچہ وہ اللہ کا دین اس نے سیکھنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن ایک بہت بڑا ازدہار راستے میں کھڑا ہے، راستہ بند ہے، لوگ کھڑے ہیں، وہ آگے اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہے۔ اس بچے نے کہا آج میں امتحان کرتا ہوں۔ ایک کینکر پکڑا اور کہا یا اللہ، اگر اس راہب کا جو اللہ کا دین بتاتا ہے اس کا دین سچا ہے تو یا اللہ اس اژدہا کو ختم کر دے اور راستہ کلیئر کر دے۔ اس نے کینکری پھینکی، اژدہا ختم ہو گیا لوگوں کا۔ لوگوں کے اندر اس بچے کا چرچا اس انداز سے شروع ہوا، واہ بڑا جادو سیکھ لیا اس نے۔ لوگ اس بچے کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ وہ اللہ سے وہ کہتے ہمیں شفا دے دے، کہتا شفا میں نہیں دیتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، وہ دعا کرتا، اندھے ٹھیک ہو جاتے، کوڑے ٹھیک ہو جاتے اور جو فن بحری والے ٹھیک ہو جاتے۔ یہاں تک کہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ وہ بچہ جو آپ نے جادوگر کو دیا ہے وہ تو بڑا لائق ہے، وہ تو اتنا جادو اس نے سیکھ لیا کہ لوگوں کے علاج اس نے شروع کر دیا۔ بادشاہ کا ایک وزیر وہ بھی نبینا تھا، وہ اس بچے کے پاس آیا، اس نے کہا مجھے بھی ٹھیک کر دو۔ کہا میں نہیں ٹھیک کرتا ہوں، میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کو اللہ مانتا ہے، رب مانتا ہے۔ اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے بنا لیا میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہے۔ کہا ہاں جو تیرا بھی ہے رب میرا بھی ہے، ساری دنیا کا رب ہے۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بلایا، کہا اس کو پکڑو اور پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اسے پوچھنا اگر یہ چھوڑ دے اپنا عقیدہ ٹھیک ہے، نہیں تو اوپر سے گرا کر مار دینا۔ پہاڑ کے اوپر لے گئے، بچے کو پوچھا بتا
بچے نے اللہ کی طرف اپنا منہ کر کے کہا یا اللہ یہاں سے تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں. پہاڑ میں حرکت آئی, سارے گر کے مر گئے. بچہ اکیلا بچ کے بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے کہا کہاں ہے وہ جو تجھے لے کر گئے؟ کہا ان کو میرے اللہ نے مار دیا, مجھے بچا لیا. اس نے دوسری ایک پارٹی تیار کی, اس کو سمندر کے درمیان میں لے جاؤ, اگر عقیدہ چھوڑ دے تو ٹھیک, نہیں تو سمندر کے درمیان میں پھینک دینا. سمندر میں درمیان میں جا کر پوچھتے بتا. اس نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں. وہ کشتی بمبر میں پھنسی, سارے تختے ٹوٹے, سارے گرد ہو گئے. وہ تختہ ایک بچا جس پہ بیٹھ کر بچہ باہر آ گیا, بادشاہ کے پاس آیا. کہا وہ کہیں ان کو میرے اللہ نے مار دیا, مجھے بچا لیا. بڑا پریشان ہے. کہا میں تجھے بتاتا ہوں, اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو تجھے طریقہ بتاتا ہوں. کہنے لگا بتاؤ. سب لوگوں کو اندر اعلان کر دے, سارے اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں, اور مجھے سولی پہ چڑھا اور اپنے ترکشتان سے تیر نکال کر کمان میں رکھ, اور میری طرف سیدھا کر کے یہ کہہ اس بچے کے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ برب ھذا الغلام کہہ کے وہ تیر چلا, پھر شاید تیرا یہ کام پورا ہو جائے. اس نے کہا چلو کر لیتے ہیں, مصیبت بڑوں بچے کی, دنیا کٹھی ہے. بچے کو لٹکایا گیا اور شریر کے اوپر اس کو جکڑا گیا, اور اس نے تیر رکھ کر کمان میں کہا بسم اللہ برب ھذا الغلام کہہ کے تیر چلایا. تیر بچے کی کنپٹی پہ لگا اور شہید ہو گیا. بچہ تو شہید ہو گیا, لیکن جتنی دنیا دیکھ رہی تھی وہ کہنے لگی آمنا برب ھذا الغلام, ہم بھی اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. ایک شہادت نے یہ رنگ لگایا, ساری دنیا مسلمان ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کے نام سے یہ واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اس نے بڑی بڑی نہریں اور کھائیاں کھدوائی, اس میں آگ جلائی, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس آگ کے اندر پھینکتا جا رہا تھا. کسی نے بھی ایمان نہیں چھوڑا, سب نے شہادتیں پیش کر دیں. یہ شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا ہے, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں. جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا, اللہ کے سونے پیغمبر نے صحیح بخاری نے صحابہ کے سامنے بیان کیا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے, بڑا خوبصورت محل دیکھا, بڑا پیارا محل ہے. پوچھا جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ کہا آقا جی اصل میں واقعہ یہ ہوا, فرعون کی بیٹی کے سر میں فرعون کی کنیز کنگھی کر رہی تھی, کنگھی نیچے گر گئی, تو وہ کنیز اٹھانے لگی تو اس نے کہا بسم اللہ. وہ بیٹی کہنے لگی فرعون کی یہ کس کا نام لیا؟ میرے بابا کا؟ کہا نہیں, یہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے. جو تیرے بابا کا بھی رب ہے, میرا بھی, تیرا بھی, ساری کائنات کا. بات فرعون تک پہنچی. فرعون نے اس خاتون کو بلایا, کہا میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ نا ربکم الاعلی. کہا تو نہیں, رب وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. اس نے جلات منگوائے, اماں ماشتہ کے اوپر کوڑے چلائے. اماں عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اماں کے 3 بیٹے تھے. اس نے کڑاہے کے اندر تانبا پگھلایا, ایک بیٹا پکڑ کر اس میں پھینک دیا, وہ دیکھتے ہی دیکھتے پگھل گیا. پھر دوسرا بیٹا, پھر تیسرا اماں سے جب چھینا, اماں کی آنکھوں کے سامنے جب اندھیرا آیا تو بچہ بولا. کہا اماں دیکھنا ڈھولنا نہیں, یہ نار نہیں گلزار ہے, حق کی خاطر جان قربان کر دینا ہی اصل قربانی ہے. اس بچے کو بھی پھینکا گیا اور اماں کو بھی پھینکا گیا. جبرائیل علیہ السلام بیان کر رہے ہیں آقا یہ محل اس اماں اور اس کے بچوں کا محل ہے جنت. اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے. فرعون کی بیوی آسیہ, وہ واقعہ دیکھا, اس کا بھی اللہ پہ ایمان ہو گیا, وہ بھی ایمان لے آئی. فرعون نے کہا میری بیوی ہو کر تو مجھے نہ مانے. کہا میں سمجھ گئی ہوں رب پوری کائنات کا اللہ ہے. اس نے ایک تختے کے اوپر جس طرح ہم مردے کو لٹاتے ہیں پھٹے کے اوپر لٹا کر, اس نے قدموں کے اندر, ٹانگوں کے اندر, بازوؤں کے اندر کیل ٹھونک دیے
اور شادی میں بیٹھ گیا. حضرت آسیہ کا چہرہ آسمان کی طرف ہے. زبان سے نکلا اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے. اللہ نے آسیہ کی آنکھوں سے جنت میں اس کا محل دکھایا اور ساتھ ہی روح پرواز ہوئی اور آسیہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے. میرے بھائیوں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے. 22 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت اور ایک خلیفہ مسلمانوں کا, ان کی شہادت کا واقعہ. صبح کی نماز پڑھانے لگے. ابو لولو مجوسی ایرانی کافر ہے جو داخل ہوا, اندر چھپ کر بیٹھا تھا. پیادر پہ وار کیے, نیچے آپ گرے, بھاگنا چاہا, کئی صحابہ زخمی ہوئے, اس کو کوئی راستہ نہیں ملا, آخر میں خودکشی کر لی. ایران کے اندر اس کافر کا مقبرہ بنایا ہے اور شیعہ ایران میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. ابو لولو فیروز اس کا نام تھا. ان کے نگینوں کے اندر تم نے دیکھا ہوگا فیروزی رنگ کا آپ کو نگینہ نظر آئے گا, فیروزی کلر کا. وہ اس مناسبت سے ہے, ابو لولو فیروز کی مناسبت سے. وہ ایک کافر مجوسی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اس کے نام کا نگینہ بھی پہنتے ہیں اور اس کے شہادت کے موت کا دن بھی مناتے ہیں اور اس کے مقبرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ تعلق ہے ان کا اسلام کے ساتھ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ. بلوائیوں نے, منافقین نے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے, آپ کو باہر نہیں نکلنے دیتے, مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے. آپ کہتے ہیں وہ مسجد جو آقا جی نے فرمایا جو اس کا 7واں حصہ خرید کر مسجد کو وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. آج مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, پانی بند کر دیا. تب وہ کنواں جو اللہ کے سونے پیغمبر نے فرمایا جو خرید کر مسلمانوں کو وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. آج اس کنویں سے پانی مجھے نصیب نہیں. 40 دن تک پانی بند رہا. 40 دن کا محاصرہ ہے, یہ پانی کسی کو یاد نہیں. اور جو بند نہیں ہوا کہانی بنائی ہوئی ہے, دریا کے کنارے پہ لڑائی ہوئی جہاں تھوڑی سی زمین کھودنے سے پانی نکل آتا ہے اور مہندی کھولنے کا واقعہ موجود ہے, غسل کرنے کا واقعہ موجود ہے. وہ پانی کہاں سے آ گیا؟ تو میرے بھائیوں یہ پانی کسی کو یاد نہیں. اور پھر 40 دن کے محاصرے کے بعد صحابہ کہتے تھے ہمیں اجازت دیں ہم ان کے خلاف لڑیں. کہا نہیں, میرے خاطر کسی نے لڑنا نہیں, بالکل لڑنے کی اجازت نہیں دی. پھر اندر شرانگیں لگا کر اندر گئے, روزہ رکھا ہوا تھا, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اس حال میں آپ کو شہید کر دیا گیا. پھر 3 دن تک آپ کو دفن نہیں کرنے دیے. اسلامی تاریخ کا یہ شہادت کا واقعہ چھوٹا واقعہ کوئی نہیں بیان کر رہا. میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. چھپ کر کے ابن ملجم کوفی وہاں کھڑا ہے, اس نے تلوار کا وار کر کے شہید کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کوفیوں نے خط لکھ کے وہاں بلایا اور دھوکے سے وہاں کربلا کے میدان میں آپ کے 70 خاندان کے اہل بیت کے لوگوں کو وہاں شہید کر دیا گیا. یہ شہادت کا واقعہ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد جنگ بدر کے شہداء, جنگ احد کے شہداء, جنگ خندق کے شہداء, جنگ حنین کے شہداء اور باقی جنگوں کے شہداء, قیام پاکستان کے وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے شہداء, کشمیر کے, افغانستان کے, عراق کے, برما کے, فلسطین کے, اور آج تک یہ شہادتوں کے واقعات جاری ہیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ سب شہادتوں کے واقعات اپنی اپنی جگہ پر. لیکن میرے بھائیوں جس طرح یہ واقعہ کربلا کو ایک سیاسی داستان بنا دیا گیا اور کوئی واقعہ نہ بن سکا, آج تک اس کے لیے صفحے ماتم بچھائی جا رہی ہے, سوگ کی مجالس قائم کی جا رہی ہیں, رویا اور پیٹا جا رہا ہے, گریبان چاک کیے جاتے ہیں, منہ پہ تھپڑ مارے جاتے ہیں, پانوں کو نوچا جاتا ہے, نوحہ اور بین کیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ شہادت کی موت ہے, ایک سعادت کی, عظمت کی اور فضیلت کی موت ہے, قدر و منزلت کی موت ہے. صحابہ اللہ سے خواہش کرتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک,
یا اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ امام الانبیاء اللہ کے سونے پیغمبر خود فرماتے والذی نفس بیدہ، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گیا، جس کو زخم بھی لگا، کل قیامت کو آئے گا، خون بہ رہا ہوگا، اور خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اندر سے جو ہے وہ کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما احد يدخل الجنہ يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء، جو جنت میں چلا گیا اس کو یہ کہا جائے کہ دنیا میں چلا جا، ساری دنیا تیری، ساری دنیا تیری، وہ کہے گا میں نے نہیں جانا۔ اللہ کہیں گے چلا جا ساری دنیا تیری، لیکن جو جنت میں چلا گیا دنیا میں دوبارہ آنا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ شہید، سوائے شہید کے، وہ کہے گا یا اللہ تیرے رستے کے اندر گردن کٹاتے ہوئے جو مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں بھی، تو کیا چاہتا ہے؟ یتمنی ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات کما یری من الکرامہ فضل الشہادہ۔ صحیح بخاری مسلم کے حدیث سے وہ کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج، میں 10 بار پھر تیرے رستے کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں، بار بار مجھے زندہ کیا جائے، بار بار شہید کیا جائے، مجھے شہادت کی فضیلت کا پتہ چلے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں شہید کے 7 فضائل، خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، پہلے سارے گناہ معاف، جنت میں اس کا گھر دنیا کی آنکھ سے اللہ دکھا دیں گے، قبر کے عذاب سے محفوظ، قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ، اور سر پر قیامت کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے جس کا ایک موتی خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا ساری دنیا سے بہتر ہوگا۔ 72 حوروں کا اللہ اس کو دلہا بنائیں گے، اور 70 رشتہ داروں کی سفارش کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور شہید کہے گا یا اللہ میں نے جہنم میں نہیں جانے دینا، اللہ شہید کی بات کو مانتے ہوئے ان کو جہنم سے عذاب کر کے اس کے ساتھ جنت کے اندر بھیج دے۔ اس موت کے اوپر پیٹا جا رہا ہے، اس موت کے اوپر میرے بھائیوں صفحے ماتم بچھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانیں جو ہیں وہ فدا کی جا سکتی ہیں شہادت کی موت کے اوپر۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، یہی لوگ ہیں، ان کو سزا ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ پیٹتے رہیں گے، قیامت تک روتے رہیں گے، کیونکہ ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے اس وقت فرما دیا تھا من لکم الحدود وشک الجوب ودعا بدعوۃ الجاہلیۃ فلیس منا، جس نے بین کیے، گریبان چاک کیے، منہ پہ تھپیڑے مارے، وابیلا کیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند البیت اللہ ننوحا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی، بیعت کے وقت ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم میں سے کوئی نوحہ نہیں کرے گی، بین نہیں کرے گی۔ ابو مالک کہتے ہیں آپ نے فرمایا الناحیۃ، یہ نوحہ کرنے والی، بین کرنے والی، ماتم کرنے والی، اذا لم تتب قبل موتها، اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو قام یوم القیامہ، قیامت کو کھڑی کی جائے گی، وعلیہا سربال من قطران، ان کی اس کے اوپر لوگ کی کمیت ہوگی، کنکر کا دوپٹہ ہوگا جس سے جہنم کی آگ اور تیز ہو رہی ہوگی، اور اس نوحہ کرنے والی کے منہ کے اندر سے آگ داخل ہو رہی ہوگی اور دبر کے راستے سے نکل رہی ہوگی۔ باقی تو اہل بیعت کی شان مسلمہ، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے، فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اہل بیعت کے ساتھ محبت ایک ایمان ہے، عین ایمان ہے، جس کے دل میں اہل بیعت کی محبت نہیں وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے اور اس کا دل لذت ایمانی سے بھی خالی ہے۔ میرے بھائیوں لیکن ان کی موت کے اوپر میرے بھائیوں یہ کربلا کے واقعہ کی داستان گھڑنے والا ابو محنف کذاب ایک راوی ہے، سارے محدثین کے نزدیک یہ کذاب ہے،
جس نے 100 سال بعد اس واقعہ کے 100 سال بعد بغیر کسی سند کے یہ داستان گھڑی ہے، اور اس میں اہل بیت کی بے صبری، اہل بیت کا رونا دھونا اور اہل بیت کی بے پردگی اس نے بغیرت میں بیان کی، جس میں اہل بیت کی اس نے توہین کی ہے، اور اسی کو آج تک میرے بھائیوں بیان کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو رلایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے میرے بھائیوں، اس لیے بچ کے رہنا، ان دنوں کے اندر ان کے کسی بھی قسم کے بدعات کے اندر شامل نہیں ہونا، اور 9 اور 10 کا روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا، 1 سال کے گناہوں کا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی سنت تو یہ ہو 9 اور 10 کا تم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس دن دیگیں پکائی جائیں، سبیلیں لگائی جائیں، اور لوگوں کو میرے بھائیوں پانی پلایا جائے، دودھ پلایا جائے، چاول کھلائے جائیں، اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی دھجیاں بکھیری جائیں اور مخالفت کی جائے، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کہاں کا صحابہ سے پیار ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے 9 اور 10 کا ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور کھجیاں ٹوٹیاں نہ تقسیم کرنی ہے نہ دینی ہے۔ یہ بھی اماموں کی تذلیل کے لیے یہ نکالا ہوا ہے، اپنے لیے بہترین قسم کا ڈنر سیٹ ہونا چاہیے، اور اماموں کے نام کی کھجیاں ٹوٹیاں تجھے کسی ٹوٹی اور کھجی میں ڈال کر کوئی دے تو پھر دیکھیں گے کہ تیرا دل کیا کہتا ہے۔ کہیں مہمان جا اور وہاں کھجی میں تجھے دیں کوئی چیز، تو پھر دیکھنا کہ تیری عزت ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ ساری اسلام کے خلاف سازش ہے، ان ساری بدعات سے بچنا ہے اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی عزت و تحریم کا خیال رکھنا، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے فساد سے اور غیر شرعی کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا، نمازوں کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ اس مہینے میں گناہ زیادہ ہے اور ثواب جو ہے نیکی کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔